حاصل کر لے گا۔ افریقہ یہ ثابت کرنے کے لیے زندہ رہے گا کہ سیاہ رنگ بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ افریقہ قدیم ہے لیکن ایشیا تو سدا جوان ہے۔ اس کی بانک پن والے حسن نے تو بنی نوع انسان کی پیدائش کے وقت سے ہی تہذیب کو چار چاند لگائے ہیں۔ اس کی شعلہ کی لو میں کس قدر حسن ہے۔ یورپ آب و تاب والا اور محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ وہ کئی بار چہرے کو خوبصورت اور پرکشش بنوانے کے باوجود بھی دلکش اور خوبصورت ہے۔ امریکہ کے بحری ساحل پر رکاوٹیں کڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کے رکے ہوئے پانی کے بہاؤ میں اس کے حسن کی عکاسی ہوتی ہے۔ فضائی اصطلاح میں تو ساری دنیا خوبصورت ہے۔ طبیعاتی معنی میں نے شاذ و نادر ہی اس سے زیادہ مناظر کی خوبصورتی دیکھی ہے جیسے کہ میں نے کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں دیکھی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور معاشرہ یا ملک کی اندھی قوت اس خوبصورتی کو ایسی بری شکل میں تبدیل کر رہی ہے جیسے کہ ڈورین گرنے کی تصویر ہے۔ 4 معاملات ہیں جن کے ذکر کے ساتھ ہی میں اس خط کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، جب میں نے تمہاری والدہ کے ساتھ ستمبر 1951 میں شادی کی تھی تو میں ہنی مون منانے کے لیے انہیں استنبول لے گیا تھا۔ استنبول ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل ہے۔ تاہم میں نے انہیں استنبول اس لیے لے گیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ میں ڈال کر اسلامی تاریخ کے سنہرے اور سب سے زیادہ جرأت مند بابوں اور ادوار کے کاریڈوروں میں سے ہو کر گزروں۔ اسلام کی تاریخ جذبات میں تموج پیدا کرنے والی ہے، لیکن جس قدر وہ ترکی میں متواتر حیثیت سے جذبات میں تموج پیدا کرتی ہے اس قدر کسی اور ملک میں نہیں کرتی۔ نمبر 2، جوانی کے زمانے سے ہی میں برطانوی سامراجیت کے خلاف جنگ کرتا رہا ہوں۔ مجھے سامراجیت سے سخت نفرت ہے، لیکن جب میں ان ذلت آمیز یا تذلیل کن دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری اندر کوئی تلخی باقی نہیں ہے۔ اب وہ دور ایک بند باب کی طرح ہے۔ تم ماضی کی جدوجہد کی یاد میں تو زندگی نہیں گزار سکتی ہو جبکہ تم مکمل طور پر حال کی جدوجہد میں مصروف ہو۔ نمبر 3، 15 جون 1978 کو جنرل شوکت مجھے دیکھنے کے لیے آئے، اس لیے کہ میں بیمار تھا۔ انہوں نے سول اور ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں میرا آپریشن 1963 میں کیا تھا جب میں وزیر خارجہ تھا۔ ہمیں یاد تھا کہ جب میں کلوروفارم کے اثر سے مغلوب ہوتا جا رہا تھا تو میں بار بار کہتا جا رہا تھا کہ میں اکبر بگٹی کو حکومت کے ہاتھوں موت کی سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اکبر بگٹی اور خیر بخش مری کے نام پکارتا رہا۔ تاریخی واقعات کا گھروندہ کس قدر عجیب ہے۔ 1973 میں پاکستان کی صدر کی حیثیت سے میری پاکستان کی خاطر ہی بلوچ لیڈروں سے معاذ ہارائی ہے۔ اگر اتفاق سے تمہاری ملاقات ان لیڈروں سے ہو جائے تو ان سے کہنا کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ایک بلوچ ایک بہادر باپ کا بیٹا اور ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے جس کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے۔ بہادری اور فخر دونوں ہی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، 1957 کے موسم سرما میں جب تم 4 سال کی تھیں تو ہم المرتضیٰ کے بلند چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میرے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک جنگلی طوطا مار گرایا۔ جب طوطا چبوترے کے قریب آ کر گرا تو تم نے چیخ ماری۔ تم نے اسے اپنی موجودگی میں دفن کرایا۔ تم برابر چیختی نہیں۔ تم نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک مردہ طوطے نے 1957 کے موسم سرما میں لاڑکانہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو رلا دیا تھا۔ 21 سال بعد وہ چھوٹی سی لڑکی ایک جوان لڑکی بن گئی ہے جس کے اعصاب فولادی ہیں اور جو ظلم کی طویل ترین رات کی دہشت کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ حقیقتاً تم نے بلا شبہ ثابت کر دیا ہے کہ بہادر سپاہیوں کا خون تمہاری رگوں میں موجود ہے۔ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ کمزوریوں سے پر ہے۔ میں 12 مہینے سے قید تنہائی میں ہوں اور 3 مہینے سے موت کی کوٹڑی میں ہوں اور تمام سہولتوں سے محروم ہوں۔ میں نے اس خط کا کافی حصہ ناقابل برداشت گرمی میں اپنی ران پر کاغذ کو رکھ کر لکھا ہے۔ میرے پاس حوالہ دینے کا کوئی مواد یا لائبریری نہیں ہے۔ میں نے نیلا آسمان بھی شاذ و نادر ہی دیکھا ہے۔ حوالہ جات ان چند کتابوں سے لیے گئے ہیں جن کو پڑھنے کی مجھے اجازت تھی، اور ان اخبارات تو رسائل سے لیے گئے ہیں
جو تم یا تمہاری والدہ اس دم گھٹنے والے کوٹڑی میں مجھ سے ہفتہ میں ایک بار ملاقات کرنے کے وقت ساتھ لاتی ہو۔ میں اپنی خامیوں کے لیے بہانے نہیں تراش رہا ہوں، لیکن اس قسم کی جسمانی اور ذہنی حالات میں گرتی ہوئی یادداشت پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ میں 50 سال کا ہوں اور تمہاری عمر میری عمر سے نصف ہے۔ جس وقت تک تم میری عمر کو پہنچو گی، تمہیں عوام کے لیے اس سے دگنی کامیابی حاصل کرنی چاہیے جس قدر کہ میں نے ان کے لیے حاصل کی ہے۔ میر غلام مرتضیٰ جو میرا بیٹا اور وارث ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی شانواز اور صنم میرے ساتھ ہیں۔ میرے ورثہ کے حصے کے طور پر اس پیغام میں ان کو بھی شریک کیا جائے۔ ہر نسل کا اپنا مرکزی مسئلہ ہوتا ہے کہ آیا جنگ کو ختم کرنا ہے، نسلی ناانصافی کو مٹانا ہے یا کارکنوں کی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے نوجوان کو انفرادی انسان کے وقار کی فکر ہے اور ضرورت سے زیادہ اختیار اور طاقت کی حد بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ ایسی حکومت چاہتے ہیں جو اپنے شہریوں سے براہ راست اور دیانتداری کے ساتھ بات کرے۔ مذہب اللہ اور بندے کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک کڑی یا رابطہ ہے۔ سیاسی نظریہ انسان اور انسان کے درمیان ایک کڑی یا رابطہ ہے۔ اسی سبب سے ہندو مت، بدھ مت، یہودیت، نصرانیت اور اسلام جیسے دنیا کے بڑے مذاہب سیاسی نظریات کے مقابلے میں زیادہ دیر پا ثابت ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کم علم مہم جو سیاسی اقتدار کی خواہش کے تحت اور اپنے اقتدار کو قائم و دائم رکھنے کی غرض سے مذہب کو اس کی آفاقی سطح سے گرا کر دنیاوی یا مادی سطح پر لے آتا ہے اور اسے ایک تنگ نظر سیاسی نظریہ میں تبدیل کر دیتا ہے، تو وہ مہم جو اللہ اور بندے کے درمیان اور انسان کے درمیان کڑی یا تعلق کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی محبت کاملہ ہے۔ نیچر کی ہر خوبصورتی کے سامنے اظہار عشق کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ میرا سب سے زیادہ جذباتی عشق اور جذبات خیز یا جسم میں جھرجھری پیدا کرنے والا رومانس عوام کے ساتھ رہا ہے۔ سیاست اور عوام کے درمیان کبھی ختم نہ ہونے والی شادی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی ایک سیاسی جانور ہے اور ریاست یا مملکت ایک سیاسی تیٹر ہے۔ میں 20 سال سے زائد ہنگامہ خیز برسوں سے اس سیاسی اسٹیج پر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اب بھی کوئی رول ادا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ میں سیاست کے اسٹیج پر رہوں، لیکن اگر مجبوراً مجھے سیاسی اسٹیج سے علیحدہ رہنا پڑا تو میں تمہیں اپنے احساسات کا تحفہ دیتا ہوں۔ میرے مقابلے میں تم زیادہ بہتر طور پر یہ جنگ لڑ سکو گی۔ تمہاری تقاریر میری تقاریر کے مقابلے میں زیادہ فصیح و بلیغ ہوں گے۔ عوام کے ساتھ تمہاری وابستگی مساوی طور پر مکمل ہوگی۔ تمہاری جدوجہد میں زیادہ توانائی اور جوانی کا جوش ہوگا۔ تمہارے اقدامات زیادہ جرأت مندانہ ہوں گے۔ میں اس انتہائی مقدس مشن کی برکتیں تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ صرف یہی تحفہ میں تمہیں تمہاری پیدائش کی سالگرہ پر دے سکتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو، ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی، 21 جون 1978۔ یہ لڑائی خالی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، یہ لڑائی قوم کی عزت کے لیے لڑائی ہے، اور ہر ایک کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے سائیڈ لے گا۔ ایک لکیر ہے، دو راستے ہیں، ہر ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سے راستے پر چلیں گے، ظالم کے حکم کے راستے پر یا عوام کے راستے پر چلیں گے، آمر کے راستے پر یا مظلوموں کے راستے پر۔ ہم کبھی کچل نہیں جائیں گے اور ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑتے جائیں گے، اور ہم ان کو یہ جواب دیں گے